فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال مولانا حسین بن علی علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ صلوات پڑھتے با محمد۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کے ایک فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، جس میں امام اپنے انقلاب اور اپنے تحریک اور مشن کے اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بترا، یہ انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا پہچانے حسین بغاوت کی خاطر اور حسین سرکشی کے لیے نہیں نکل رہے ہیں۔ ولا ظالما ولا مفسدا، حسین زمین پر فساد پھیلانا نہیں چاہتے اور نہیں حسین کسی پر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا اس لیے ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سماج اور معاشرے میں ان تمام باتوں کو رائج کرنا چاہتا ہوں جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، انسانیت کو اور بشریت کو فائدہ، اور اسی کو معروف کہا جاتا ہے۔ ہر وہ ہے جس سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت کو، بشریت کو فائدہ پہنچے، اس شے کو امر بالمعروف کہیں گے۔ اور جن جن چیزوں سے اسلام کو نقصان ہو، بشریت کو نقصان ہو، مسلمانوں کو نقصان ہو، سماج اور معاشرے کو نقصان ہو، اسے کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ امام نے یہ کہا کہ میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں، یعنی سماج اور معاشرے میں ان تمام باتوں کو رائج کرنا چاہتا ہوں جس سے اسلام، مسلمان، انسانیت اور بشریت کو فائدہ پہنچے۔ اب آپ سوچئے کہ کن کن چیزوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا، کن کن چیزوں سے بشریت کو فائدہ پہنچے گا، کن کن چیزوں سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا، اور کن کن چیزوں سے اسلام کو نقصان پہنچے گا، کن کن چیزوں سے بشریت کو نقصان پہنچے گا۔ ایک دو مثال دوں تو میری بات واضح ہو جائے گی۔ آپ یہ بتائیے، علم سے فائدہ پہنچے گا یا جہالت سے؟ علم سے فائدہ پہنچے گا۔ میں ہر وہ کام کرنے کے لیے نکلا ہوں جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، جس سے مسلمان کو فائدہ پہنچے۔ اگر ہمارے پاس اپنا اسکول نہ ہو، اپنا مدرسہ نہ ہو،
اپنا ہاسپٹل نہ ہو، اپنے ڈاکٹرز نہ ہوں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو کیا ہم اس سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکیں گے؟ نہ ہمارے پاس مال ہو، نہ ہمارے پاس دولت ہو، نہ ہمارے پاس اپنا اچھا اسکول ہو، نہ کالج ہو، نہ یونیورسٹی ہو، نہ ہی اچھا مدرسہ ہو، تو آپ فائدہ کیسے پہنچائیے گا؟ آپ کیسے فائدہ پہنچائیے گا؟ آپ کے وجود سے دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچ سکے گا؟ اور ہماری قوم میں اگر جہالت ہو، بد اخلاقی پائی جاتی ہو، ہماری قوم کے لوگ فقیر رہیں، تو آپ یہ بتائیے بد اخلاقی سے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے اسلام کو بھی آبرو کو خطرہ ہے، مسلمانوں کی بھی آبرو کو خطرہ ہے۔ کتنا بڑا پیغام امام نے دیا کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس سے انسان آبرو مند رہے، جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ ایک بات کہوں، امام یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے، کس قوم کو زندہ کہا جاتا ہے، کن لوگوں کو زندہ کہا جاتا ہے؟ جو قوم ہر میدان میں اپنے پیروں پہ کھڑی رہے اس قوم کو زندہ کہتے ہیں۔ لیکن جو قوم بھیک مانگے کسی بھی میدان میں، جس قوم کے پاس اپنا کچھ بھی نہ ہو، اس قوم کو زندہ قوم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جس قوم کے پاس نہ اپنے اچھے ٹیچرز ہوں، نہ اپنے اسکولز ہوں، نہ کالجز ہوں، نہ یونیورسٹیاں ہوں، نہ ہاسپٹلز ہوں، اور نہ ہی یہ بھی اہتمام ہو کہ ایک مسلمان خاتون کے ہاں اگر ولادت ہو تو ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں خواتین آبرومندانہ طریقے سے ولادت کرا سکیں۔ جس قوم کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں اس قوم کو زندہ قوم نہیں کہا جا سکتا۔ وہ قوم بشریت کے لیے عزت نہیں بن سکتی ہے۔ وہ قوم کیسے بشریت کے لیے عزت بنے گی؟ وہ کیسے انسانیت کو فائدہ پہنچائے گی؟ جو خود بھکاری ہو وہ فائدہ کیسے پہنچائے گی؟ اسی بات کو امام نے کہا کہ میں امر بالمعروف، ہم امر بالمعروف سمجھ ہی نہ سکے۔ امر بالمعروف ہم صرف اتنا ہی سمجھے ہے، یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھا تو ہم اس سے کہیں بھائی داڑھی رکھ لو، ہم اتنا ہی سمجھے امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کا دائرہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ صاحبان ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی اسلامی معاشرے کا کوئی بچہ جاہل نہ رہ جائے۔ یہ امر بالمعروف ہے، یعنی جہاں یہ کوشش کی جائے، جس قوم، جس سماج اور جس معاشرے میں یہ تلاش و کوشش کی جائے کہ قوم، سماج اور معاشرے کا کوئی بھی بچہ جاہل نہ رہے، اس قوم کو اور ایسی سوچ رکھنے والے کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ اس کے لیے امام حسین نکلے تھے۔ لیکن کہنا تو بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم ایک اچھا سا چھوٹا سا مکتب بھی نہیں چلا پاتے، اسکول کی بات بہت دور کی ہے کہ ایک اچھا سا مکتب ہو، ایک اچھا سا مدرسہ ہو، وہ بھی ہم نہیں چلا پاتے، تو ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی کی بات تو بہت دور کی ہے۔ سید الشہداء نے کیا کہا؟ امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ بات روک کے قرآن کی ایک آیت پڑھوں تو پھر اپنی بات کی تصدیق کرتا چلوں گا۔ قرآن میں ہم اور آپ کے پیدا ہونے کا مقصد بتایا گیا۔ سب سے پہلے تو انسان کو اسی بات کو جاننے کی ضرورت ہے وہ پیدا کیوں ہوا ہے، پیدا کیوں ہوا ہے، کس انسان کو زندہ انسان کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے کا ایک مقصد بتایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے اچھے ہو، مگر ایک شرط ہے، تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہارے وجود سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں نا، پیدا کرنے کا مقصد فائدہ اٹھانا نہیں ہے، فائدہ پہنچانا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے فائدہ کب پہنچائیں گے؟ فائدہ کب پہنچائیں گے؟ فلسفے کا ایک قاعدہ ہے،
اور وہ قاعدہ یہ کہ جس کے پاس جو چیز نہ ہو وہ دوسرے کو دے بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ یہ بتائیے میری جیب میں پیسے نہ ہوں تو میں دے سکوں گا کسی کو؟ ہرگز نہیں۔ چراغ میں تیل نہ ہو، جل جائے گا چراغ؟ ہرگز نہیں۔ بائک میں پٹرول نہ ہو، آگے بڑھے گی؟ ہرگز نہیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ کا قاعدہ یہ ہے فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا۔ جس چیز میں جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ دوسرے کو دے بھی نہیں سکتا ہے۔ تو تم تو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، پر اس کے لیے شرط ہے کہ فائدہ تب پہنچاؤ گے جب ہو چیز۔ جب تمہارے پاس ہو تو کس سے فائدہ؟ علم سے فائدہ پہنچایا جائے گا، مال سے فائدہ پہنچایا جائے گا، اسکول سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، کالجز سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، یونیورسٹی سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اپنے فکر و شعور سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اپنے اخلاق سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ تبھی پہنچائے گا جب وہ چیزیں انسان کے پاس موجود ہوں، اور صرف موجود نہیں وگرنہ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے ہیں، کیا وہ فائدہ پہنچاتے ہیں؟ بتائیے آپ، بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، اور سب کے لیے مقصد خلقت کو سمجھنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا۔ آپ سے ایک بات پوچھنا، بس اتنی بات تو سمجھ میں آگے، یہی امر بالمعروف کا مطلب ہے۔ تم ایسے بنو کہ دوسروں کو تمہاری ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے، اور یہی زندہ انسان کی پہچان ہے۔ آپ بتائیے مردہ لیٹا ہوا ہے، مردہ کسی کو فائدہ پہنچائے گا؟ جی، آپ اسے کہیے اس کو پانی دے دو، نہیں دے سکتا نا۔ پیسے دے دو، نہیں دے سکتا۔ اس کو پڑھا دو، نہیں پڑھا سکتا۔ مردے سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اما زندہ ہونے کی علامت بتا دی دین اور قرآن نے۔ اگر تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو سمجھ لینا تم زندہ۔ بہت توجہ کریے گا، اگر تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے تو سمجھنا زندہ، اور اگر فائدہ نہ پہنچے، ہاں، اور جتنا فائدہ پہنچاؤ گے اتنی ہی زیادہ زندگی ہے تم میں۔ اللہ اللہ، اتنی ہی زیادہ زندگی ہے جتنا فائدہ پہنچاؤ گے۔ اور جتنا اچھا، اگر فائدہ پہنچانے کے بغیر کوئی نقصان پہنچاتے، اللہ اللہ، جتنا زیادہ فائدہ پہنچاؤ گے اتنا ہی زیادہ زندگی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کی یہ حدیث ہے، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اے لوگو اپنے گھروں کو نورانی کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اپنے گھروں کو قرآن پڑھ کے نورانی کرو۔ یہ بتائیے تو کیا ہمارے گھروں میں روشنی نہیں ہے؟ یہاں روشنی ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو کس روشنی کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اس روشنی کی تو بات نہیں کر رہے ہیں نا جی، یہ کس ایک روحانی روشنی کی بات ہے۔ قرآن پڑھ کے اپنے گھر، وہ روشنی کیا ہے؟ وہ روشنی کیا ہے؟ بہت توجہ کریں۔ یہ بتائیے اگر میرے گھر کے دروازے پہ یہ بلب لگاؤ اور جلا دیں تو اس کے نور سے لوگ فائدہ پہنچائیں گے کہ نہیں؟ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ راستہ چلنے والا فائدہ اٹھائے گا۔ کہا تمہارے گھروں سے نور نکلنا چاہیے۔ اللہ اللہ، اپنے گھروں کو نورانی کرو قرآن پڑھ پڑھ کے۔ اس کے بعد کا فقرہ پڑھوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ اللہ، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب تمہارے گھر سے روشنی نکلنا چاہیے، تمہارے گھر سے نور نکلنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے مولانا؟ تمہارے گھر سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت کو، بشریت کو، سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اگر فائدہ پہنچا تو سمجھ لینا تمہارے گھر میں زندگی پائی جاتی ہے، اور اگر تمہارے گھر سے فائدہ نہ پہنچا تو اسے گھر نہ کہنا، خاندانی قبرستان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس اتنی بات ہو گئی۔ یہ ہے امر بالمعروف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسے بنو تمہارے وجود سے سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ مجھے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، بچے بھی دیے، اپنے بچے کو پڑھا لیتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں۔
یہ کمال نہیں ہے، یہ تم نے دوسرے کو کہاں فائدہ پہنچایا، تم اپنے بچے کو بہت توجہ کریے گا۔ سماج اور معاشرے میں وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں قومی ہمدردی پائی جاتی، وہ کہاں لوگ ہیں جو قوم کے بچے کو اپنا بچہ سمجھے، جو سماج اور معاشرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھے، وہ کہاں؟ اسی کو زندہ انسان کہا جاتا ہے جو اپنے بچے کی طرح سماج اور معاشرے کے بچے کو سمجھے، اپنے بچے کو تاریکی سے جیسے نکالتا ہے سماج اور معاشرے کے بچے کو تاریکی سے نکالے۔ اس کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ پیغام حسینی تھا، اپنے گھروں کو نورانی کرو، مطلب یہ ہے کہ تم اپنا گھر ایسا بنا دو، پڑوس کہے کہ زندگی گزارنا ہو تو ان کی طرح گزارا جائے، محبت ہونی چاہیے تو اس گھر میں جیسی محبت ہے نا ویسی ہمارے گھروں میں محبت ہونا چاہیے، جیسے یہ جیتے ہیں ویسے ہمیں جینا چاہیے۔ اس گھر کو گھر کہا جاتا ہے، وہ گھر نہیں امر بالمعروف بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے یہ جو محرم ہے نا بڑی عظیم توفیق ہے، یہ سب کو نصیب کہاں، یہ فرش عزا۔ اور آپ کو بتا دیں جب تک غم حسین میں آنسو، یہ ہمارے فقہا نے بتایا ہے، اگر کہ کوئی مایوس ہو جائے اور کوئی نا امید ہو جائے تو اس کا ایک راستہ یہی بتایا گیا، دیکھو ذکر غم حسین پہ آنسو نکلتا ہے یا نہیں، اگر نکل جائے تو سمجھ لینا ابھی ہدایت کا راستہ باقی ہے، ابھی انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ یہ پہچان ہے کہ انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ اگر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اسے مالک کی بارگاہ میں خالق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ابھی دل میں اتنی گنجائش ہے کہ یہ بہکا ہوا انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے اور اپنے خالق اور مالک سے مل سکتا ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو سید الشہداء نے کہا میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ایسے کام ہونے کی ضرورت ہے، مگر عجیب صورتحال ہے، عجیب صورتحال ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت نہیں دیا اس کی حکمت وہ سوچتے ہیں کہ کچھ کریں، وہ سوچتے ہیں کہ کچھ کیا جائے، پر ان کے پاس ہے نہیں، ان کے پاس ہے نہیں، اور جن کو دیا ہے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو مال و دولت انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسے لگائیں کہاں۔ بہت سارے پیسے والے لوگ آپ کو ملیں گے، پیسے بہت ہیں، مگر انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان سے کہیے بہت توجہ، کتنے لوگ اب ہمارے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کتے پال لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ایک اس کا اکیلا گھر بنا کے پال لو، کتنے خرچ دیتا ہے کتے پہ؟ یہ ایک آدمی کا خرچہ ہوتا ہے، جو لوگ پالتے ہیں آپ ان سے پوچھئے تو وہ بتا دیں گے 4-5 ہزار روپے تو مہینے میں اس پہ لگ جائیں گے، یہ جو اچھے نسل کے کتے پالتے ہیں۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں، بھائی صاحب آپ اگر کتے پال رہے ہیں بہت توجہ کریے گا، اس کے لیے بھی شرط ہے کہ الگ جگہ کے اوپر پالو۔ ان کو یہ نہیں سمجھ ہمیں آتے، ان سے کہیے کہ بھائی ایک ٹیچر ہی کو پال دیجیے، کہیے ایک ٹیچر پال لو نا، بھائی کتے بھی پال لو، چلو ایک ٹیچر پال لو۔ ٹیچر کیا کرے گا؟ سماج اور معاشرے کے 10 بچوں کو پڑھا تو دے گا، جہالت اور تاریکی سے نکال دے گا، یہ بات سمجھ میں نہ آئے گی۔ اسی لیے میرے چوتھے امام نے کہا اے اللہ اگر مجھے پیسے دینا تو مجھے یہ بھی بتا دے پیسے کہاں خرچ کروں۔ یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے کہ اللہ اگر مال و دولت دینا تو امام نے بتایا اللہ مجھے یہ بھی بتا دے پیسہ خرچ کہاں کروں۔ بہت توجہ کرے، اہم یہ نہیں ہے انسان کیا خرچ کرتا ہے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اہم یہ نہیں ہے انسان کیا خرچ کرتا، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ کہاں خرچ کرتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک مثال دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بتائیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس مجلس میں کیا، تبرک بھی سامنے مشکل نہیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ اس مجلس میں کیا بٹے گا تو آپ کیا کہیے گا؟ آپ یہی کہیے گا نا بھائی یہ دیکھیے یہ بند بٹا ہے، یہی تو کہیے گا۔ یا اگر آپ کے سامنے تبرک نہ ہو تو آپ کہیں گے شاید بسکٹ بڑھ جائے، شاید شیرمال بڑھ جائے،
لیکن آپ نے پوچھا کہ مجلس میں کیا بٹے گا، اور جواب یہ ملے کہ مفتی گنج میں بٹے گا، شیش محل میں بٹے گا، تال کٹورے میں بٹے گا، ٹھیک گولا گنج میں بٹے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی تو کہیں گے ہم پوچھ رہے ہیں کیا بٹے گا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں بٹے گا۔ بھئی سوال ہے کیا بٹے گا، تو بتائیے نا کیا بٹے گا۔ قرآن سے جب نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ بتائیے ہم کیا خرچ کریں، بہت توجہ کریے گا، کیا خرچ کریں، تو قرآن نے یہ جواب نہ دیا کیا خرچ کرو۔ اچھا، قرآن نے یہ جبکہ جواب کیا دینا چاہیے تھا، کیا خرچ کرو، قرآن نے یہ جواب نہ دیا، قرآن نے یہ جواب دیا کہاں خرچ کرو۔ اے قرآن کیوں؟ سوال یہ تھا کیا خرچ کرے، جواب دے رہا ہے کہاں خرچ کرے۔ قرآن نے بتایا دیکھو اہم یہ نہیں ہے کیا خرچ کرتے ہو، اہم یہ ہے کہ کہاں خرچ کرتے ہو۔ اسی لیے نبی سے جب پوچھا گیا یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، تو یہ جواب نہ دیا کیا خرچ کرے، جواب یہ دیا کہاں خرچ کرتے ہو۔ قل ما انفقتم من خیر، جب تم خرچ کرنا چاہو فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، خرچ کی جگہیں یہ ہے، پہلے اپنے ماں باپ پہ لگاؤ، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر مسکینوں پہ خرچ کرو، پھر یتیموں پہ خرچ کرو، پھر ان لوگوں پہ خرچ کرو جو راستے میں فقیر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں قرآن نے کہا اہم کیا خرچ کرنا نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے۔ سید الشہداء نے زندگی کی پہچان یہی بتا دی، زندہ قوموں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے وجود سے سماج کو، معاشرے کو، انسانیت کو، بشریت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد علیہ وسلم، ایک اور صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد علیہ محمد۔ پیارے حیدری حیدری بر محمد علیہ محمد صلوات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید الشہداء کے مشن پہ چلنے کے لیے راستہ یہ ہے کہ کچھ ایسا کام ہو جس سے بشریت کو فائدہ پہنچ جائے۔ کچھ لوگوں کے گھر بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے بھی چاہیے، گھر بڑا ہونا چاہیے انسان کا، کئی کمرے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے ایک کمرے ہی کو سے بشریت کو فائدہ پہنچاؤ۔ ایک سماج اور معاشرے کا، محلے کا ایک پڑھا لکھا بچہ، اس سے آپ کہنا کہ بیٹا سیٹرڈے سنڈے کو 2 گھنٹے ٹیوشن پڑھا دیا کرو۔ یہ محلے کے بچے جو غریب ہیں، جو ٹیوشن نہیں، اسکول نہیں جا سکتے، بیٹا تم کو اللہ نے نوازا ہے، تم پڑھے لکھے ہو، اور اللہ کا لطف اور شامل حال ہوگا، ترقیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے، یہ کمرہ ہم 2 دن خالی کر دیں گے، سیٹرڈے سنڈے کو 2 گھنٹے محلے کے بچوں کو پڑھا دو۔ یہ ہوگا کہ امر بالمعروف، یعنی حسین کے مشن میں ہم اور آپ شریک ہیں، یعنی ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ وہ گھر کیا جو دین، مذہب، انسان اور بشریت کے کام نہ آ سکے، وہ کیسا گھر؟ وہ گھر نہیں ہے، نبی نے کہا خاندانی قبرستان ہے۔ ایسے گھر کو گھر نہ کہا جائے جو لوگوں کے کام نہ آئے، جو انسان کے کام نہ آئے، جو بشریت کے کام نہ آئے، جو اسلام کے کام نہ آئے، اس کو دین میں گھر نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا ہے؟ خاندانی قبرستان۔ تو خاندانی قبرستان میں زندہ رہتے ہیں یا مردہ؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد علیہ محمد۔ پس سید الشہداء نے کہا ارید ان آمر بالمعروف، ہونا چاہیے نا میرا گھر، میرے گھر سے، مجھ سے سماج، معاشرے، بشریت اور انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہم مولویوں سے لوگ بھی ملتے ہیں، مرد بھی ملتے ہیں، خواتین بھی ملتی ہیں، اور جب خواتین ملتی ہیں
تو یہ کہتی ہیں کہ مولانا صاحب جب ہمارے میاں گھر سے نکل جاتے ہیں تبھی ہم کو سکون ملتا ہے. اچھا، گھر سے نکل جاتے ہیں تبھی ہمیں سکون ملتا ہے. اور مرد بھی ایسے کہتے ہیں مولانا صاحب جب تک باہر رہتے ہیں تب تک سکون سے رہتے ہیں. یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا؟ کتنی خواتین کہتے ہیں مولانا صاحب آج تک ہمارے میاں صحیح سے نہ بولے ہم سے. ایسے مرد بھی کہتے ہیں، مرد بھی کہتے ہیں اپنی اپنی خواتین کے لیے، اپنی اپنی خواتین کے لیے اريد ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کے لیے نکلنا چاہ رہا ہوں. جو اپنی زبان اپنے گھر میں صحیح نہ کر سکے، آپ بہت توجہ کریے گا، جو اپنے بیوی بچوں سے، جو اپنے شریک حیات سے، جو اپنے گھر والوں سے اچھی طرح سے نہ بول سکے، وہ کس طریقے سے سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچا سکے گا؟ فائدہ پہنچانے کے راستوں میں ایک عظیم راستہ یہ کہ انسان کی زبان اچھی ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے زبان گوشت کا وہ ٹکڑا ہے جس میں ہڈی نہیں، یا ہے؟ ایک مرتبہ پھر سے چیک کریے، ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. گوشت کا وہ ٹکڑا جس میں ہڈی نہیں. پر کچھ لوگوں کی زبان بڑی سخت ہوتی ہے، اس میں لگتا ہے کہ گوشت نہیں ہے، صرف اور صرف ہڈی ہی ہڈی ہے. اريد ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہی عن المنکر، سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے بھائی سے لڑا ہوا، اپنے بھائی سے لڑا ہوا، باپ بیٹے سے لڑا ہوا، بیٹا باپ سے لڑا ہوا ہے. جو اپنے خون کا وفادار نہ ہو سکے وہ کس طریقے سے بشریت کو فائدہ پہنچا سکے گا؟ جو اپنے خون کا وفادار نہ ہو، بھائی جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہو، جو اپنے والد کا وفادار نہ ہو، جو اپنے خونی رشتہ دار کا وفادار نہ ہو، اس سے بشریت کو، اسی لیے میرے 5ویں امام نے کہا کسی کو بھی ساتھی بنانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ وہ اپنے گھر کا اچھا ہے یا نہیں. بہت عظیم بات ہے یہ. کبھی کبھی ہم اور آپ کہتے ہیں ہم اسے بہت اچھا سمجھے تھے، بڑا خراب نکلا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کہاں کا اچھا دیکھا تھا؟ باہر کچھ لوگ بہت مسکرا کے ملتے ہیں، گھر میں اماں سے لڑتے ہیں، گھر میں ابا سے لڑتے ہیں، گھر میں بھائی سے لڑتے ہیں، گھر میں پھوپھی سے لڑتے ہیں، اپنی خالہ سے لڑتے ہیں. باہر جائیں گے تو مسکرا کے ملیں گے، بڑے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے. معیار باہر کا نہیں ہے. نبی نے کہا دوست بنانے سے پہلے تمہیں چیک کرنا ہوگا. کہاں چیک کریں؟ دیکھو اس کا رشتہ ماں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے والد کے ساتھ کیسے ہے، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتا ہے. اگر اپنے گھر کا اچھا ہوگا تو تمہارا بھی اچھا ہوگا. اس لیے کہ خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر کا اچھا ہوگا وہ باہر کا بھی اچھا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. نعرے حیدری، حسین یاد، حسین یاد، جدید یاد، جدید یاد، نعرہ حیدری بر محمد آل تھوڑا سا آگے آ جائیں. صلوات. اللہم صلی علی محمد. اريد ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں. توجہ کریے گا، امام حسین علیہ السلام کا یہ انقلاب، امام حسین کا یہ قیام نہایت مقدس انقلاب تھا. اور کسی بھی تحریک اور مشن کے مقدس بننے کی 3 شرطیں ہوتی ہیں. انہی 3 شرطوں کو پڑھوں اور زحمت کو تمام کروں گا. پہلی شرط، کوئی بھی مشن، کوئی بھی، میں ایک مثال دوں تو پہنچا سکوں گا. میں نے دیکھا کہ میں پڑھا لکھا، میرا بھائی بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، چچا بھی ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا وہ نہیں ہے یہ سب، اور محلے میں دوسرے لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے بھائی سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. میں نے ایک اسکول بنا لیا، اسکول کا پرنسپل اپنے بھائی کو بنا دیا، جبکہ میرا بھائی کم پڑھا لکھا ہے. اسی محلے میں بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کس کو بنا دیا؟ بھائی. اور کہہ رہا ہوں کہ میرا مشن مقدس ہے. اس مشن کو مقدس مشن نہیں کہا جا سکتا. کیوں نہیں کہا جا سکتا؟
اس لیے کہ اس میں تم نے اپنی ذات کو دیکھا ہے۔ جو تحریک، جو مشن اپنی ذات کے لیے ہو وہ کبھی بھی مقدس نہیں ہو سکتا۔ بہت توجہ کریے گا، ایک تحریک، ایک مشن کب مقدس ہوتا ہے؟ جس مشن میں انسان اپنے کو نہ دیکھے۔ اللہ اللہ، کیا دیکھے؟ حق کو جہاں دیکھا جائے، جہاں انصاف کو دیکھا جائے، جہاں کیپیسٹی دیکھی جائے، جہاں کالا گورا نہ دیکھا جائے، جہاں اپنا پرایا نہ دیکھا جائے، جہاں یہ دیکھا جائے کہ اس کے یہاں کوالٹی پائی جاتی ہے یا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے، تب مشن مقدس بنتا ہے۔ سید الشہداء کا مشن ایک مقدس مشن تھا، جہاں حسین نے سب کچھ دیکھا، اپنے کو نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، سید الشہداء، آپ یہ بتائیے، یزید کی بیعت اگر کر لیتے، حسین یزید کی بیعت کر لیتے، تو کیا حسین کے پاس مدینے میں گھر نہ تھا؟ گھر تھا یا نہیں تھا؟ گھر تھا، محلے بنی ہاشم میں اچھا سا گھر تھا سید الشہداء کے بعد۔ نہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑتا، نہ حسین کے بہن کو اسیر ہونا پڑتا، کوئی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا، صرف ایک ہاں کہہ دیتے۔ مگر مقدس مشن نہ رہتا۔ مقدس مشن کی پہچان یہ ہے کہ جہاں حق اور حقیقت کو دیکھا جائے، سب کچھ دیکھا جائے، مگر اپنے آپ کو نہ دیکھا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ یہ پہلی بات ہوئی کہ جہاں حق حقیقت کو دیکھا جائے، انسان ذات پات سے اٹھ کر کے اگر ایک تحریک کو بڑھاتا ہے، ایک مشن کو چلاتا ہے، تو وہ مشن مقدس ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو نام خدا پہ، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے لوگو آؤ ایک کلمہ حق پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ کلمہ حق کیا ہے؟ سب کے سب خدا کے بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، آؤ اس کلمے پہ۔ کیوں؟ ایک امیر دوسرا اس کا غلام کچھ بھی نہیں، بندہ بندے کا غلام نہیں بنے گا، سارے کے سارے کس کے غلام بنیں گے؟ اپنے رب کے غلام بن جائیں گے۔ یہ مقدس انقلاب کی پہلی شرط ہے کہ جہاں تحریک ذات اور ذاتیات سے بہت اوپر ہو جائے۔ یہ امام کے مشن کی یہ پہلی پہچان ہے۔ دوسری پہچان، بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ کریے گا، حالات بھی ایسے ہیں جیسے یہاں کے اوپر ماحول سازگار ہے، نہ آبرو کا خطرہ، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، اور یہاں میں کہوں کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر، کوئی خطرہ نہیں، لیکن ایک جگہ جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، آبرو کا خطرہ ہے، ایسے میں صدائے احتجاج بلند کروں۔ بہت توجہ کریے گا، بہت فرق ہے بھائی صاحب، کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کے اوپر۔ میں کہوں کہ امریکہ مرد آباد، لیکن ایک ایسے ماحول میں جہاں بمباری ہو رہی ہو، جہاں مال کا خطرہ ہو، جہاں جان کا خطرہ ہو، وہاں کے اوپر روڈ پہ آ کر کے جہاں کوئی بولنے والا نہ ہو، ایک ظالم بادشاہ ہو، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا۔ تحریک مقدس مشن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جہاں گھٹن کا ماحول ہو، کوئی حق اور انصاف کی بات کرنے والا نہ ہو، ایسے گھٹن کی فضا میں اگر کوئی انصاف کی بات کر دے تو سمجھنا اس کا مشن مقدس مشن ہے۔ بہت بڑی باتیں ہیں عزیزان محترم، اس کا مشن کیا ہے؟ مقدس مشن ہے۔ کیوں؟ خطرہ مول لے رہا ہے۔ روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سے بتاؤں، بہت عظیم بات ہے۔ میرے 5ویں امام نے کہا کہ اگر تم سید الشہداء پہ روتے ہو، مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکلیں تو جنت واجب۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فلسفہ عزا کو بیان کیا امام نے۔ علماء نے جب اس حدیث کی تعریف کی، بہت توجہ کریے گا، یہ جو ہم جمع ہوئے ہیں، کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ بات اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انسان کو خیمہ حق میں جمع ہونا چاہیے۔ کہاں جمع ہونا چاہیے؟ خیمہ حق میں۔ یہ بہت اہم مرحلہ، خیمہ حق میں باطل کے خلاف، یعنی ہم ایک طرف باطل، ایک طرف حق، حق کے خیمے میں کھڑا ہے باطل کے خلاف،
اور باطل کے خلاف ہونے سے اس کی عزت کو بھی خطرہ ہے، آبرو کو بھی خطرہ ہے، جان اور مال کو بھی خطرہ ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی خیمہ حق میں کھڑا ہو کر باطل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایسا عزادار اگر ذرہ برابر آنسو بہائے نا تو ایسے عزادار کو کربلا کا مجاہد کہا گیا ہے۔ اس لیے کہا مجاہدین کربلا کی صف میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دشوار ماحول میں خیمہ حق میں کھڑے ہو کے باطل کے خلاف کھڑا ہوا ہے، ولو کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، مال کو بھی خطرہ ہے، عزت و آبرو کو بھی خطرہ ہے، چونکہ قربانی دے رہا ہے۔ اور اس قربانی کے ساتھ رونا تو دور کی بات ہے، اگر ایسے ماحول میں رونے کی صورت بھی بنا لے تب بھی مجاہدین کربلا میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ یہ فلسفہ عزاداری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات مشن کے مقدس ہونے کی پہلی شرط کہ مشن ذات اور ذاتیات سے اوپر ہونا چاہیے۔ ایک بات اور آج کی مجلس میں کہنا چاہوں گا، بہت توجہ کریے گا۔ کچھ مجلسیں ہمارے جو علماء ہیں نا، وہ کبھی یہ جو محرم 10 دن کا ہے نا، بڑے علماء نے لکھا ہے سید الشہداء پہ رونا چاہیے، سید الشہداء پہ رونا چاہیے، مگر کچھ ایسی مجلسیں ہوں جس میں ریاکاری کا تصور ہی نہ ہو۔ ریاکاری کا وہ کون سی مجلس ہو سکتی ہے؟ اپنی بیوی بچے کو جمع کرے، گھر کی تنہائی ہو، گھر ہو اس کے بیوی بچے ہوں، چاہے اپنے بچے سے کہے، چاہے اپنی بیوی سے کہے، چاہے خود سید الشہداء کا مصائب پڑھے، بس اس کا گھر، اس کے بیوی بچے۔ ایسی بھی اپنے گھروں میں ایک آدھ مجلسیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ دوسری مجلسیں قبول نہ ہو سکیں، شاید ریاکاری کی ہو، دکھاوا کہ انہوں نے بند بانٹے تو ہم شرمال بانٹیں گے، انہوں نے شرمال بانٹا تو ہم شرمال کباب بانٹیں گے۔ تو یہ حسین کے لیے ہو رہی ہے یا دکھانے کے لیے ہو رہی ہے؟ بہت توجہ کریں۔ لیکن وہ مجلس جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر کی تنہائی میں بیٹھ کے سید الشہداء پہ آنسو بہایا گیا ہے، یہ حسین کی بارگاہ میں قابل قبول مجلس ہے۔ یہ مجلس آپ کو اور ہمیں نجات دے گی، کل سرخ رو بنائے گی۔ بڑے علماء نے ایسی ہم خطیبوں کا بھی عالم ہے، مجلسیں پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے، مجلسیں پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے، لوگ تعریفیں کریں، لیکن اگر کوئی مجلس کسی تاریکی میں، کسی تنہائی میں ہوئی ہے، یا وہ خطیب جو بہت زیادہ جانا پہچانا نہیں جاتا، اس نے سید الشہداء کا تنہائی میں ذکر کیا، تو وہ خطیب سید الشہداء کہا جائے گا، ایسا ذاکر سید الشہداء کہا جائے گا۔ اتنے اہم دن ہیں یہ 10 دن، جہاں صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کیا جائے اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ممکن ہے زندگی گزر جائے، نجات نہ ملے، مگر فرش عزا پہ آ کے لمحے میں انسان بدل جاتا ہے۔ حور کی زندگی اس بات پہ بہترین دلیل ہے، لمحے کی ملاقات حور کو نجات دے گئی۔ پس کسی بھی مشن کے مقدس ہونے کے پہلی وجہ ذات اور ذاتیات سے اوپر ہو، دوسری وجہ وہاں ہو تحریک جہاں گھٹن کا ماحول ہو۔ اچھا تو کیا کوئی تحریک تھی ایسی؟ جی ہاں، نبیوں کی تحریک ایسی ہی تھی۔ نمرود کا زمانہ، گھٹن کا ماحول تھا، کوئی بولنے والا نہ تھا، مگر نمرود کے مقابل میں ابراہیم اٹھے، اس کا مطلب ابراہیم کا مشن مقدس مشن ہے۔ فرعون کا زمانہ تھا اور فرعون نہ 70,000 معصوم بچوں کو قتل کر چکا تھا، کوئی بولنے والا نہ تھا۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ اٹھ جاتے ہیں، اس کا مطلب موسیٰ کا مشن مقدس مشن ہے نا۔ نبی کے زمانے میں جاہلیت عروج پہ تھی، اس زمانے میں نبی اٹھتے ہیں، اس کا مطلب کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کا مشن مقدس ہے۔ یزید کے زمانے میں حسین اٹھتے ہیں، کہا میں سب کچھ لٹا دوں گا، یزید کی بیعت نہ کروں گا، اس کا مطلب حسین کا مشن مقدس مشن۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ پس مقدس مشن کے لیے پہلی شرط
ذات اور ذاتیات سے اوپر ہو۔ دوسری شرط کیا ہوئی؟ جہاں گھٹن کا ماحول ہو، جہاں جان کو خطرہ ہو، وہاں حق بات کہہ دے۔ اللہ اللہ، وہاں عدل و انصاف کی بات کہے جہاں جان کا خطرہ ہو۔ ایسے تو گھر میں رہ کے ہم بہت باتیں کرتے ہیں، مگر جہاں جان کا خطرہ ہو۔ ابھی ہم سب کے سب ایران میں تھے، سب کے سب ایران میں، ہم ذرہ برابر پریشان نہیں ہوئے۔ ہمارے بچے آنے کے لیے خود نہیں آئے میرے ساتھ، میرے بچیاں آئیں میری۔ میں نے کہا بیٹا ماحول خراب ہے، چلو ہندوستان۔ تو میری بیٹیوں نے کہا بابا آپ کیسی بات کرتے ہیں، جب تک حالات صحیح نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے۔ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم شہید ہو۔ یہاں کے ہمارے ماں باپ پریشان ہیں، مگر بچے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ شہادت کے لیے پاکیزگی شرط ہوتی ہے، پاکیزہ انسانوں کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ شہادت پانے کے لیے انسان کو پاک و پاکیزہ بننا پڑتا ہے۔ جب پاکیزگی آتی ہے تب شہادت کی دولت کسی مومن کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ شہید سے بڑی، شہادت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ تیسرا کسی مشن کے جان کا خطرہ ہو وہاں حق بات کہہ دو نا، مال کا خطرہ ہو وہاں حق بات کہنا کمال ہے، آبرو کا خطرہ ہو وہاں حق بات کہنا کمال ہے۔ تیسری شرط کسی بھی مشن کے مقدس کے لیے، تیسری شرط یہ کہ کسی بھی مشن کا جو بانی ہو اس کی فکر زمانے کی فکر سے اونچی ہونا چاہیے۔ بہت اہم باتیں ہیں۔ آپ بتائیے، ہمارے ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچے کی جان بچ جائے، بچہ کیا سوچ رہا ہے؟ بچہ کیا سوچ رہا ہے؟ بچہ سوچ رہا ہے کہ اسلام بچا رہے، اسلام کو بچنا چاہیے، میں بچوں یا نہ بچوں۔ مگر ماں باپ کی کیا لاجک ہے؟ بولیے نا، ماں باپ کی، سارے ماں باپ، زیادہ تر ماں باپ گھبرا گئے، بچہ مر جائے گا۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اسلام، کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ ماں باپ کو بچے کی فکر، مگر بچہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے بڑے بڑے سورما شہید ہو رہے، کہا ہماری جان کیا ہے، ہم شہید ہوں گے۔ تو جو انقلاب کا بانی ہونا، اس کی لاجک، اس کی منطق زمانے کی منطق سے اوپر ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ جب امام مدینہ چھوڑ رہے تھے، بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے حسین نہ جائیے۔ کیوں نہ جائیے؟ آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کیا کہا؟ میں تو جاؤں گا۔ کتنا فرق ہے! وہ روکنے والے کہہ رہے تھے آپ قتل کر دیے جائیں گے، امام نے کیا کہا؟ میں جاؤں گا۔ حسین، آپ کی لاجک کیا ہے؟ سب کی لاجک یہ تھی حسین بچ جائیں، یہ سب کی لاجک تھی، پر حسین کی لاجک یہ تھی حسین بچے یا نہ بچے، اسلام بچنا چاہیے۔ اللہ اللہ، حسین بچے یا نہ بچے، دین محمد مصطفیٰ بچنا چاہیے، یہ لاجک ہے۔ تو مقدس مشن کے لیے اتنی اونچے لاجک کی ضرورت ہے، اتنی اونچے منطق کی ضرورت ہے۔ میری جان کیا ہے اسلام کے مقابل میں؟ میری آبرو کیا ہے شریعت کے سامنے؟ میرا مال کیا ہے دین نبوی کے سامنے؟ جب لاجک اتنی بڑی ہوتی ہے تب اس انسان کا مشن مقدس بنتا ہے، تب کہا جائے گا ہاں یہ مشن، یہ اتنی بڑی عزاداری ہے، یہ اتنا بڑا مشن ہے، یہ اتنا مقدس مشن ہے۔ اس مشن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں امر ختم کر دیا گفتگو کو۔ حسین نے کہا میں امر بالمعروف کے لیے نکلتا ہوں، بارہا کہا ہے پھر کہوں گا۔ ہمارے پاس، مجھے نظر نہیں آتا ہماری قوم کے پاس ایک اچھا سا مکتب بھی نہیں، اگر ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ ہماری قوم کے پاس اچھا سا مکتب نہیں ہے، اسکول تو بڑی دور کی بات ہے، کالج بھی بڑی دور کی بات ہے جس میں دینیات پڑھایا جاتا ہے، قرآن سب سے بڑی کتاب، مگر مکتب میں کرسی پہ بیٹھ کے مکتب کے بچے تھوڑی پڑھتے ہیں، ٹاٹ بوریے پہ بیٹھ۔ سب سے بڑی کتاب، سب سے اچھی جگہ پڑھائی جانا چاہیے، سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، وہ کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ وہ کہاں؟ کیا ہمارے مکتب اسکولوں جیسے ہیں؟ ایک صحیح مکتب نہ ہو، مجھے
اب بات یہ ہے کہ اسے برا نہ مانیے گا، اسے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اسی قوم اور اسی سماج و معاشرے سے رہنے والا، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دینی شعور، دینی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں، سرمایہ کسے کہتے ہیں، پراپرٹی کسے کہتے ہیں، جائیداد کسے کہتے ہیں. گھر ہے تو کیا پراپرٹی ہے؟ اصلی سرمایہ کیا ہے؟ دولت ایمان ہے. دین سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں. بس عزیزان محترم، حسین نے یہ کہا کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں. اے لوگوں، سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں، برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جب ایسی صورت میں حسین نرغ اعداء میں گھرے کربلا میں پہنچنے کے بعد، تو حسین نے ہر انسان کو اس کو اپنا دوست یاد آتا ہے. تو حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا اور حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا. حبیب سے بھی حسین کی دوستی کی وجہ کیا تھی، کس بنیاد پر حسین نے حبیب کو دوست بنایا تھا. لاش حبیب پہ حسین نے ایک مرثیہ پڑھا تھا، یا حبیب للہ درک یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. اے حبیب، تم عظمتوں کے مالک تھے، تم ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. نماز عشاء کے بعد سے شروع کرتے تھے تو نماز فجر تک 30 پارے کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم 20 منٹ میں ایک پارے پڑھ لیتا ہے. آپ یہ نہ توجہ کریے گا کہ رات بھر میں حبیب قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے. میں 20 منٹ میں ایک پارا 20 منٹ میں، تو 1 گھنٹے میں کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 3 پارے ہو جائیں گے. 1 گھنٹے 10 منٹ لے لیجئے. تو رات بھر میں پورا قرآن ختم کرنا یہ غیر ممکن کام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی حبیب سے دوستی کا جو معیار تھا وہ یہ تھا کہ میرا حبیب قرآن سے بہت مانوس ہے، میرا حبیب قرآن سے جڑا ہوا ہے. لکھا جب حبیب کو خط، تو خط میں یہ لکھا، حبیب تم جانتے ہو نا رسول خدا سے میرا رشتہ کیا ہے. حبیب تم واقف ہو، حسین نرغ اعداء میں گر گیا، اگر ہو سکے تو ہماری نصرت کو آ جاؤ. خط بھیج دیا، قاصد پہنچا، دق الباب کیا. حبیب نے کہا کون؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. خط کو لیا، آنکھوں سے لگا لیا. میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے، میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے. اہلیہ نے پوچھا، کہا حسین نرغ اعداء میں گر گئے، آپ کا خیال کیا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا کیا ہوگا. حبیب فرزند رسول بلائے اور آپ کو میری فکر ہے، آپ فرزند رسول کی نصرت کو جائیے. لیکن ایک مرتبہ زوج حبیب نے کہا ایک شرط ہے، جب آقا کی خدمت میں پہنچیے گا تو میری طرف سے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ لے لیجئے گا، اجرکم اللہ. حبیب نے غلام سے کہا گھوڑے کو لے کے چلو. گھوڑے کو لے کے پہنچا، اپنے آقا کا انتظار کر رہا تھا. کیا دیکھا؟ گھوڑا کچھ نہیں کھاتا. تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے اپنے آقا کی نصرت کو چلوں گا. حبیب نے کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا تھا، سر پیٹ لیا. ہائے میرا آقا، میرے حسین پہ یہ وقت آ پہنچا، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے. حبیب سوار ہوئے. ادھر حسین نے کیا دیکھا؟ علی اکبر سے کہا علی اکبر بڑھو، میرے بچپن کے دوست حبیب آ رہے. اب جب حبیب پہنچے، ارے حسین کے خیموں میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں. زینب نے پھر
فضا سے کہا فضا دیکھو کون آیا، فضا نے کہا آقا کے دوست حبیب آ گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے حبیب کو سلام کہلایا، حبیب نے سر پیٹ لیا، ہائے میرے حسین پہ یہ وقت آ گیا نبی زادیاں غلام کو سلام کہلائے۔ اور جب حبیب مقتل میں زمین کربلا پہ گرے تو حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ ہائے میرا حبیب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پاک پروردگارا اس ماہ مبارک ماہ محرم الحرام میں معبود سید الشہداء اور ان کے باوفا صاحب کی بہتر سے بہتر طریقے سے عزا منانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ معبود ظالمین کو نصف و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، حاضرین مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پاک پروردگارا ہمیں حسین کا سچا عزادار بنا دے، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم